أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. مقصد سورة البقرہ کا بیان چار مقاصد کا: اثبات التوحید، اثبات الرسالہ، جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ۔ سورت چار حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلا حصہ 96 آیات، اور اس میں پہلا مضمون اور پہلا مقصد اثبات التوحید بیان کیا جاتا ہے۔ دوسرا حصہ یہ آیت نمبر 97 سے 176 تک ہے، جس میں دوسرا مضمون اور دوسرا مقصد اثبات الرسالہ۔ تیسرا حصہ یہ 177 سے 253 تک، جس میں مضمون ہے الجہاد فی سبیل اللہ، اور چوتھا حصہ 254 سے آخر تک، جس میں چوتھا مقصد انفاق فی سبیل اللہ کا بیان کیا جاتا ہے۔ یہ پھر جو یہ پہلا حصہ 96 آیات ہے جو توحید پر مشتمل ہے، یہ 3 ابواب ہیں۔ باب اول 20 آیات پر مشتمل ہے، جس میں ان 3 گروہوں کی تفصیل اور وضاحت تھی جو سورۃ الفاتحہ میں اجمالاً اور مختصراً گزر چکے تھے۔ یہاں پہ ان کے اوصاف، ان کا حکم دنیاوی اور حکم اخروی، اور مزید وضاحت کے لیے 2 مثالیں۔ دوسرا باب آیت نمبر 21 سے 39 تک تھا، جس میں عام خطاب یا ایھا الناس، دعوی توحید، اعبدوا ربکم، اور اس پر 5 عقلی دلائل، ثمرہ دلائل فلا تجعلوا للہ اندادا۔ آیت نمبر 23 میں مطالبہ دلیل کیا گیا منکرین سے، فأتوا بسورۃ من مثلہ۔ 24 میں زجر اور تخویف دیا گیا، اور 25 میں کامل بشارت، کامل خوشخبری۔ 26 میں ایک اعتراض کا جواب دیا گیا، اور آیت نمبر 28 کیف تکفرون باللہ سے نعم اربعہ۔ یہ پہلی نعمت، تم عدم تھے تمہیں وجود بخشا، کیف تکفرون باللہ۔ دوسری نعمت، زمین کی تمام نعمتیں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہیں، کیف تکفرون باللہ۔ یہ تیسری نعمت، تمہارے جد امجد کو فضیلت بخشی، فرشتوں پر، جنات پر، کیف تکفرون باللہ، اور ان سے لغزش ہوئی تھی، میں نے اسے معاف کیا، کیف تکفرون باللہ۔ خطاب یہ باب دوم کا تتمہ بالبشارت اور بالتخویف۔ تیسرا باب آیت نمبر 40 سے 96 تک ہے، جس میں خاص خطاب ہے بنی اسرائیل کو خطاب عام کے بعد۔ بنی اسرائیل کو 2 وجہ سے خاص کیا گیا، ایک یہ کہ پیغمبروں کی اولاد، اور دوسرا یہ کہ صاحب علم و کتاب تھے۔ یہ پہلا رکوع بطور تمہید ہے، جس میں بنی اسرائیل کے 3 اصول، یہودیت کے 3 اصول، تحریف، کتمان حق اور ترک عمل، جبکہ اس کے مقابلے میں 3 اچھی صفات یہ ایمان والوں کی ذکر کی جاتی ہیں: صبر، صلاۃ، ایمان بالآخرہ۔ دوسرے یا بنی اسرائیل سے خطابات 6، خطاب اول میں 8 انعامات اور 2 عذاب اور تتمہ بالترغیب۔
کہ النجات من فرعون، النجات من الغرق، ایتاء الکتاب، العفو عن القتل، حیات بعد الممات، تدلیل الغمام، انزال المن والسلوى، انفجار العیون من الحجر، دو نقمتیں، نزول العذاب من السماء اور الذلت والہوان بسبب الکفران اور تتمہ بالترغیب۔ دوسرا خطاب آیت نمبر 63 سے آیت نمبر 82 تک تھا، جس میں 3 خباثتیں اور 3 قباحتیں، ماضی کے یہودیوں کی نقض العہود، الحیل فی حکم اللہ اور قتل النفس و اتہام البری، جبکہ 4 فرقے موجودہ یہودیوں کے ذکر کیے گئے، محرفین، منافقین، یہ المقلدون آراء الآباء اور المخصصون لانفسهم بالجنہ۔ خطاب دوم کا تتمہ یہ بالتخویف اور بالبشارہ۔ یہ تیسرا خطاب آیت نمبر 83 سے 86 تک تھا، جس میں انکارہم من الاوامر و اتیانہم بالنواہی۔ چوتھے خطاب میں انکارہم من الانبیاء السابقین، اور یہ 5واں خطاب ہے الانکار من ھذا النبی، کہ الانکار من ھذا النبی، کہ اس پیغمبر سے انکار کرنا، آخری پیغمبر سے انکار کرنا۔ کہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ بنی اسرائیل وہ صرف گزشتہ پیغمبروں سے انکار نہیں، بلکہ کہ اس پیغمبر سے بھی انکار کرتے تھے یا کرتے ہیں جس پیغمبر کی بعثت اور آمد کے منتظر تھے، دعائیں مانگتے تھے کہ اللہ اس پیغمبر کو بھیج، لیکن جب وہ تشریف لائے تو ان سے بھی انکار کر دیا۔ یہ آخری پہ ان آیات میں یہ ذکر کیا جاتا ہے بنی اسرائیل کی جب بھی کافروں سے لڑائی ہوتی تو جی اکثر یہ انہیں شکست ہوتی اور اکثر یہ مار کھاتے، تو اسی وقت یہ کہتے کہ اے اللہ، تورات میں تو نے جس آخری پیغمبر کے بھیجنے کا ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے، اے اللہ اس پیغمبر کو جلدی بھیج تاکہ اس کی معیت میں اور اس کے ساتھ کھڑے ہو کر ہم ان کافروں کے خلاف، ان مشرکین کے خلاف جہاد کریں، تاکہ ہم غالب آ جائیں، تاکہ اسلام غالب آ جائے۔ لیکن جب وہی پیغمبر ان کے پاس آ گیا اور انہوں نے وہ صفات پہچان بھی لی جو ان کی کتابوں میں ان کے پاس درج تھیں تورات میں، تو جی اس پیغمبر سے انہوں نے انکار کیا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی تھا جیسے آج ہم مسلمان اپنی ذلت کو دیکھ کر مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی دعا کرتے ہیں جی، اور وہ جب تشریف لے آئیں اور مسلمان انہیں پہچان بھی لیں ان صفات کے ساتھ کہ جن صفات کے ساتھ ان کی نشانیاں احادیث میں ذکر ہوئی ہے، اور پھر ایک مسلمان ان سے انکار کر لے کہ نہیں یہ تو وہ نہیں ہے۔ تو اسی طرح بنی اسرائیل بھی آخری پیغمبر کی بعثت اور آمد کے منتظر تھے، لیکن جب تشریف لائے تو ان سے انکار کر دیا۔ تو یہ ہے 5واں خطاب الانکار من ھذا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس پیغمبر سے بھی انکار کرنا، یا انکارہم من ھذا النبی، کہ ان کا انکار کرنا۔ جب انکارہم کہہ دیا تو پھر الانکارہم نہیں کہنا چاہیے، ٹھیک ہے، پھر الف لام نہیں بولا جائے گا، کہ انکارہم من ھذا النبی، جی ان کا انکار اس پیغمبر سے بھی۔ ولما جاءہم کتاب من عند اللہ، جی اور جب آئی ان کے پاس جی کتاب سے مراد قرآن مجید ہے جی، اور جب آئی ان کے پاس عظیم الشان کتاب، اور کتاب ان میں یہ تنوین، حالانکہ تنوین تو عام طور پہ نکرہ کے لیے آتی ہے، یعنی ایک کتاب نامعلوم، لیکن یاد رکھیں یہ نامعلوم کتاب نہیں، بلکہ تنوین
یہ عربی زبان میں مختلف مقاصد کے لیے آتا ہے. کبھی تنوین آتا ہے تنکیر کے لیے یعنی نکرہ کے لیے، یہ کبھی تنوین آتا ہے تعظیم کے لیے، عظمت کے لیے. یہاں پہ یہ تنوین جو ہے یہ عظمت کے لیے ہے. اور کبھی تنوین آتا ہے تقلیل کے لیے، قلت کے لیے. تو یہاں پہ کتاب تعظیم کے لیے ہے، تفخیم کے لیے ہے یعنی عظمت کے لیے. کہ اور جب آئی ان کے پاس عظیم الشان کتاب من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، اللہ کے ہاں سے، مصدق لما معہم، جو تصدیق کرنے والی ہے، لما ان کتابوں کی، معہم جو ان کے پاس ہیں. کہ ان کے پاس جو کتابیں ہیں یہ کتاب تو ان کی تصدیق کرنے والی ہے، یعنی ان کی بات کو رد نہیں کرتی، بلکہ انہی کتابوں کی بات کی تصدیق کرنے والی ہے، اسی پیغام کو آگے بڑھانے والی ہے. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، وَكَانُوا اور تھے یہ یہود، تھے یہ بنی اسرائیل، من قبل اس سے پہلے یعنی اس کتاب کے آنے سے پہلے، یستفتحون علی الذین کفروا، یستفتحون یہاں پہ یہ تین معنی جو ہیں وہ اس کے آتے، ان میں دو جو ہے وہ ٹھیک ہے اور ایک معنی جو ہے وہ غلط ہے. ایک معنی غلط ہے اور اس میں جو غلط معنی ہے اس میں لوگ ایک روایت کو پڑھتے ہیں اور وہ روایت شدید ضعیف ہے. یہاں پہ جو دو صحیح معنی ہیں پہلے ہم ان صحیح معانی کو ذکر کرتے ہیں. یستفتحون، جی اکثر مفسرین یستفتحون کا معنی کرتے ہیں یستنصرون، یستفتحون کا معنی کرتے ہیں یستنصرون. ٹھیک ہے، یستنصرون یعنی نصرت سے. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ معنی کرتے ہیں، ابن جریر نے ان کا معنی ذکر کیا ہے، یہ کانوا یستظہرون، وہ لوگ غلبے کی طلب کرتے تھے. یستفتحون کا معنی یستظہرون، وہ لوگ غلبے کی طلب کرتے تھے. یقولون کہتے تھے، نحن نعین محمدا علیہم، کہ ہم ان کفار کے مقابلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں گے. ولیسوا کذالک یکذبون، حالانکہ انہوں نے ایسا نہیں کیا بلکہ جھوٹ بول رہے تھے. کہ اسی ابن جریر نے ابن عباس کا دوسرا معنی جو ہے وہ ذکر کیا ہے کہ یستفتحون کا کیا معنی، یستنصرون، یعنی وہ اللہ سے مدد طلب کرتے تھے بخروج محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی مشرک العرب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ساتھ علی مشرک العرب، مشرکین عرب کے خلاف میں، ان کے مقابلے میں یہ اللہ سے دعا طلب کرتے تھے. لیکن فلما بعث اللہ محمدن، لیکن جب اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، ورأوہ، اور انہوں نے باقاعدہ انہیں دیکھ لیا، پہچان لیا، کفروا بھی، اس کا انکار کیا، وحسدوہ، اور انہوں نے حسد کیا اس پیغمبر کے ساتھ. یہی معنی ابن کثیر نے بھی کیا ہے. ٹھیک ہے، دوسرا معنی یہاں پہ جو صحیح معنی ہے وہ یہ ہے کہ یستفتحون بمعنی یفتحون ہے. کہ استفتاح یہ باب استفعال ہے اور مزید کے باب میں سے ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بمعنی یفتحون ہے یعنی مزید، یہ مجرد کے معنوں میں ہے، فتح یفتحون کے معنی میں ہے. اور جن لوگوں نے علم الصرف پڑھا ہے تو علم الصرف میں جب وہ ابواب کی خاصیات پڑھتے ہیں
تو ان ابواب کی خاصیات میں ایک خاصیت جو ہے وہ یہ ہے کہ یعنی مزید اس کی موافقت جو ہے وہ مجرد کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی مجرد کے معنوں میں وہ باب استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پہ مفسرین نے یہ معنی بھی کیا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یستفتحون بمعنی یفتحون ہے۔ کیا مطلب؟ دوسرے معنی پہ معنی یہ ہو جائے گا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ، اور تھے یہ یہود اس کتاب کے آنے سے پہلے یہ کہ وہ بیان کرتے تھے، یستفتحون علی الذین کفروا، یہ کہ وہ بیان کرتے تھے کافروں کو، کافروں سے یہ بیان کرتے تھے اور انہیں یہ بتلاتے تھے کہ ان میں ایک پیغمبر بھیجا جائے گا اور اس کے آنے کا زمانہ جو ہے وہ قریب ہے، اور اس کے آنے کا زمانہ یہ قریب ہے، ٹھیک ہے جی۔ الغرض ان تمام اقوال کا خلاصہ یہ ہے، مفسرین کے اقوال کا حاصل اور نچوڑ یہ ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں یستفتحون ببعثت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کی آمد کے ساتھ یہ لوگ اللہ سے غلبے کی دعا مانگا کرتے تھے۔ بعض کہتے ہیں یستفتحون بخروج النبی، جی اللہ سے مدد طلب کرتے تھے رسول اللہ کے خروج یعنی ان کی آمد کے ساتھ۔ بعض کہتے ہیں یستفتحون بمجیء النبی، اللہ سے مدد طلب کرتے تھے رسول اللہ کے آنے کے ساتھ۔ بعثت، خروج، مجیت، یہ تمام الفاظ یہ آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نصرت، غلبہ، فتح، یہ تمام معنی یہاں پہ ٹھیک ہیں، لیکن یہاں پہ جو لوگ یستفتحون سے معنی کرتے ہیں کہ وہ توسل کرتے تھے رسول اللہ کی ذات کے ساتھ، وہ توسل کرتے تھے، اور پھر اس کے بارے میں ایک ضعیف روایت جو ہے اسے پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یستفتحون سے توسل بالذات پر استدلال کرتے ہیں کہ معنی یہ کرتے ہیں اور وَكَانُوا مِن قَبْلُ، اور تھے یہ یہود اس سے پہلے یستفتحون کہ وہ فتح کی طلب کرتے تھے، یعنی رسول اللہ کے نام کے ساتھ، رسول اللہ کے نام کے ساتھ وہ اللہ سے یا رسول اللہ کے نام کے ساتھ وہ اللہ سے غلبے اور فتح کی طلب کرتے تھے کہ اے اللہ ہم یہ جنگ ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں اور ہم نے رسول اللہ کے نام کے ساتھ وسیلہ کیا ہے، تو اے اللہ تو ہمیں نجات دے۔ تو جنگ سے پہلے یہ اللہ کے رسول کا نام لیتے تھے، ان کا وسیلہ پیش کرتے تھے دعا میں، اور پھر جب جنگ ہوتی تو یہ کافروں پر غالب آ جاتے۔ یاد رکھیں آیت میں یہ معنی یہ غلط معنی ہے، بلکہ درست معنی وہ تھا کہ یہ کہتے کہ اے اللہ جب بھی ان کی لڑائیاں ہوتی تو یہ کہتے کہ اے اللہ آپ آخری پیغمبر کو بھیجیں، جیسے میں نے بخروج النبی، خروج کہتے ہیں کہ آنے ہو، کہ وہ برآمد ہو جائیں، ببعثت النبی، بعثت کہتے ہیں کہ وہ آ جائیں، بمجیء النبی، مجیعت کہتے ہیں آنے کو، جب وہ آ جائیں۔ تو یہ درست معنی ہے، اور یہ غلط معنی ہے یہ کہ وہ جنگ سے پہلے اللہ کے رسول ان کا وسیلہ اپنی دعا میں پیش کرتے تھے، اور پھر جب مشرکین کے ساتھ لڑتے تھے تو وہ ان پر غالب آ جاتے۔ یہ روایت مستدرک میں حاکم نے ذکر کی ہے، دلائل النبوہ میں بیہقی نے ذکر کی ہے کہ اس کی سند کچھ یوں ہے: عبد الملک ابن ہارون ابن عنترہ عن ابیہ عن جدہ عن سعید ابن جبیر۔ یہ جو لوگ یستفتحون سے وسیلے کے معنی پر استدلال کرتے ہیں جو غلط معنی ہے، وہ اصل میں اس روایت کو دلیل میں پیش کرتے ہیں۔ اب اس روایت کی سند جو ہے وہ آپ خود دیکھ لیں۔ عن سعید ابن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال، ابن عباس سے یہ روایت ہے کہ خیبر کے یہود جب بھی غطفان سے لڑتے، یہود کے
خیبر کے جو یہود ہیں وہ جب بھی مشرکین سے لڑتے، غطفان سے شکست کھاتے، تو یہود اس دعا کے ذریعے پناہ مانگتے، اے اللہ ہم تجھ سے اس پاکباز نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہم انا نسألک بحق محمد، اے اللہ ہم تم سے بحق محمد، حق محمد کے وسیلے سے سوال کرتے ہیں، جن کو آخری زمانے میں بھیجنے کا تو نے وعدہ کیا ہے، تو ہماری مدد فرما۔ تو پس جب وہ دشمن کا سامنا کرتے، میں وہ عربی نہیں پڑھ رہا، صرف اس کا جو ترجمہ ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں، پس جب وہ دشمن کا سامنا کرتے اور یہ دعا کرتے کہ اللہم انا نسألک بحق محمد، تو غطفان کافروں کو شکست ہو جاتی۔ پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو انہوں نے ان کا انکار کر دیا۔ تو اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنگ سے پہلے یہ دعا کرتے، پھر جب دشمن کا سامنا کرتے، اور اس دعا کی برکت سے یہ ان غطفان کو اور مشرکین کو اور کفار کو شکست ہو جاتی۔ یاد رکھیں، یہ اس کی سند میں جو میں نے پہلا راوی عبد الملک ابن ہارون ابن عنترہ یہ ذکر کیا ہے، یہ راوی باتفاق محدثین یہ ضعیف راوی ہے۔ یحییٰ ابن معین نے اسے کذاب کہا ہے، جی ابو حاتم اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ متروک ہے اور ذاہب الحدیث ہے۔ جی ابن حبان وہ کہتا ہے حدیثیں گھڑا کرتا تھا۔ امام سعدی کہتے ہیں دجال اور کذاب ہے۔ صالح ابن محمد محدث کہتے ہیں اس کی عام احادیث جھوٹی ہوتی ہیں۔ خود حاکم نے المستدرک میں اس کی روایت کو ذکر کیا ہے، لیکن خود حاکم نے جن کتابوں میں راویوں کی جرح و تعدیل ذکر کی ہے، حاکم نے خود اس راوی پر جرح کی ہے کہ اپنے باپ سے موضوع احادیث روایت کرتا ہے۔ ابو نعیم کہتے ہیں اپنے باپ سے منکر روایات بیان کرتا ہے۔ کہ الغرض یہ روایت، اس میں یہ راوی کذاب اور یہ من گڑت روایت ہے۔ جی حدیث نمبر مستدرک میں حدیث نمبر ہے 3042۔ دلائل النبوہ میں یہ روایت، حدیث نمبر تو میں نے نہیں لکھا، البتہ دلائل النبوہ بیہقی جلد دوم صفحہ نمبر 76، ٹھیک ہے۔ بلکہ مستدرک اور بیہقی سے پہلے یہ آجوری کی کتاب ہے الشریعہ۔ آجوری تقریباً 360 ہجری میں یہ فوت ہوا ہے۔ حاکم جو ہے یہ تو 405 میں اس کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور بیہقی جو ہے وہ 458 میں ہے۔ سب سے پہلے اس روایت کو آجوری نے الشریعہ میں ذکر کیا ہے، اور آجوری وہ 360 ہجری میں وہ فوت ہوا ہے۔ اس کی حدیث نمبر ہے 978۔ تو ایک تو اس روایت یہ من گڑت روایت ہے، اور اس میں عبد الملک ابن ہارون ابن عنترہ ہے۔ جی اس کا ایک الزامی جواب بھی ہے، الزامی جواب جو مناظرانہ جواب ہوتا ہے۔ مذکورہ روایت سے جو لوگ استدلال کرتے ہیں تو ان سے یہ پوچھا جائے کہ آپ سے پوچھتا ہوں یہ دعا کون لوگ مانگتے تھے، تو وہ جواب میں کہیں گے کہ یہ تو یہود کرتے تھے، تو آپ انہیں مبارکباد دیں کہ مبارک ہو، ہنی الکم من کبرائکم، تمہیں تمہارے اکابرین مبارک ہوں، یعنی شکر ہے کہ تمہارے اکابرین، تمہارے بڑے جو ہیں وہ یہود ہیں، یہ عمل تو یہودیوں کا تھا اور تم اسے دلیل میں پیش کر رہے ہو۔ تو یہ الزامی جواب ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ عمل تو یہودی کرتے تھے اور وہ بھی من گڑت روایت ہے۔ یاد رکھیں وہ درست معنی وہی ہے کہ یستفتحون، مفسرین کہتے ہیں یستفتحون، یستظہرون، غلبے کی طلب کرتے تھے، اسی طرح یہ اللہ سے مدد کی طلب کرتے تھے، ببعثت النبی، رسول اللہ کی آمد کے ذریعے کہ اللہ انہیں بھیج، بخروج النبی اور بمجیء النبی، یہ تمام۔ اور یہ نہیں تھا کہ وہ جب جنگ سے پہلے یہ کہتے اور انہیں جنگ میں فتح جو ہے وہ مل جاتی، یہ غلط بات ہے۔ فلما جاءہم ما عرفوا کفروا،
وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ اور تھے یہ یہود من قبل اس کتاب کے آنے سے پہلے، یستفتحون یہ کہ جو اللہ سے مدد طلب کرتے تھے، علی الذین کفروا کہ ان لوگوں کے مقابلے میں، کافروں کے مقابلے میں، لیکن یہاں پہ مفسرین جو قید لگاتے ہیں کہ ببعثت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخروج النبی، بمجیء النبی، تو معنی یہ ہوگا کہ آخری نبی کی بعثت کے ذریعے، یہ جملہ بھی لگا سکتے ہیں، یہ آخری نبی کی آمد کے ذریعے کہ اللہ تو انہیں جلد از جلد بھیج تاکہ ان کی معیت میں ہم کافروں کے ساتھ لڑیں اور اسلام جو ہے وہ غالب آ جائے۔ فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، کہ پس جب پیغمبر آئے ان کے پاس، فلما جاءہم، جاء میں جو ضمیر فاعل ہے وہ پیغمبر کی طرف شامل ہے، پس جب آیا پیغمبر ان کے پاس، ما ان صفات کے ساتھ، ما یہاں سے مراد صفات ہیں، یعنی ان صفات کے ساتھ جو تورات میں باقاعدہ منشن تھے، تورات میں جو صفات اللہ کے پیغمبر کی ذکر تھی، ان صفات کے ساتھ یہ پیغمبر ان کی جانب تشریف لے آئے۔ عرفو کہ انہوں نے جن کو یہ پہچان، جن کو وہ پہچانتے تھے، یعنی ان صفات کو یہ لوگ پہچانتے تھے کہ پیغمبر میں تو وہ صفات بالکل من و عن موجود ہے، کفروا بھی تو اس کا انکار کر دیا۔ فلعنت اللہ علی الکافرین، پس اللہ کی لعنت ہو انکار کرنے والوں پر، یہ کہ جو باوجود حق کو پہچاننے کے بعد بھی وہ انکار کر لیں، حق کو پہچاننے کے بعد بھی وہ انکار کر لیں۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے آج کا مسلمان دعویٰ کرتا ہے کہ میں قرآن مانتا ہوں، پیغمبر مانتا ہوں، لیکن جب اس کے سامنے قرآن کھول کر بیان کیا جائے اور پیغمبر کی سنت جو ہے وہ اس کے سامنے کھول کر بیان کی جائے، تو جب پتہ چلتا ہے کہ یہ تو میرے ماننے کی طاقت نہیں ہے، تو کہتا ہے نہیں مانتا۔ اسی طرح جب غمی خوشی میں پیغمبر کی سنت جو ہے وہاں پہ بتلائی جائے تو کہتا ہے نہیں مانتا، کیونکہ وہاں پہ رسم و رواج ہوتے ہیں، اور رسم و رواج کو چھوڑنا دین کے مقابلے میں یہ مشکل ہوتا ہے، تو پھر وہاں پہ کہتا ہے نہیں، یہ نہیں مان سکتا۔ یہودیوں میں بھی یہ عمل تھا کہ انہوں نے پیغمبر کو پہچان لیا ان صفات کے ساتھ، لیکن پھر انکار کر دیا۔ فلعنت اللہ علی الکافرین، پس جی اللہ کی لعنت ہو کافروں پر۔ ویسے بعض علماء نے یہ جو روایت ہم نے پیش کی، اگرچہ یہ روایت تو کمزور ہے، من گڑت روایت ہے، موضوعی روایت ہے، کیونکہ جس روایت میں راوی کذاب ہوتا ہے، وضاع ہوتا ہے، احادیث گڑنے والا ہوتا ہے، متروک راوی ہوتا ہے، تو وہ روایت وہ من گڑت روایت اور موضوعی روایت کہلاتی ہے۔ اس روایت میں جو الفاظ تھے، اللہم انا نسألک بحق محمد، اے اللہ میں تم سے حق محمد کے ذریعے سوال کرتا ہوں۔ کہ ایک تو یہ علماء احناف انہوں نے اپنی کتابوں میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک ذکر کیا ہے، لا يجوز لأحد ان یقول فی دعائه، یہ تمام فقہ کی کتابوں میں، فقہ حنفی کی کتابوں میں مذکور ہے۔ جی آپ اس میں ہدایہ دیکھ لیں، مفسود دیکھ لیں، بدائع الصنائع دیکھ لیں، تمام کتابوں میں یہ عبارت موجود ہے۔ لا يجوز لأحد ان يقول في دعائه بحق فلان، بحق کعبہ، بحق النبی، کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی دعا میں یہ کہے بحق فلان، فلاں کے حق سے، یا کعبہ کے حق سے، یا فلاں چیز کے حق سے، کیونکہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں لِأَنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ، وجہ یہ ہے
کہ اللہ پر کسی کا حق جو ہے وہ واجب یا کوئی مقرر حق نہیں ہے، کہ اللہ نے اگر اپنے آپ پر کوئی حق جو ہے وہ مخلوق کا وہ رکھا ہے تو لیکن یاد رکھیے مخلوق کا اللہ پر کوئی حق نہیں ہے۔ ہاں اللہ نے بعض چیزیں اپنے آپ پر لازم کی ہیں، مثلا رزق دینا، ٹھیک ہے، یہ تو اللہ پر کسی کا حق نہیں ہے، اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں۔ لیکن چلیں، بعض لوگ کہتے ہیں جی اس میں کیا برائی ہے، تو یاد رکھیں بعض علماء اس میں بحق فلان میں درست معنی کی گنجائش وہ ذکر کرتے ہیں۔ جیسے ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہم انی اسألک بحق السائلین، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ اے اللہ میں آپ سے بحق السائلین سوال کرتا ہوں، یعنی سوال کرنے والوں کے حق سے سوال کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ روایت بھی کمزور ہے، ابن ماجہ کی اس میں عطیہ عوفی ہے جس پر محدثین کی کڑی جرح ہے، لیکن چلے بحق السائلین، تو یہاں پہ جو درست معنی ہے وہ حق بمعنی لائق ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس لیے کہ تو سوال کرنے والوں کے سوال کے ساتھ زیادہ لائق ہے، یعنی تو اس لائق ہے کہ سوال کرنے والے تجھ سے مانگے، اور میں بھی انہی سائلین میں سے ایک سائل ہوں، تو میری حاجت کو پوری فرما۔ تو حق بمعنی لائق، قرآن نے حق بمعنی لائق یہ جگہ جگہ استعمال کیا ہے۔ تو یہ اس روایت میں یعنی حق، کسی کے حق کے ساتھ سوال کرنا، ٹھیک ہے، جیسے اس روایت میں آتا ہے بحق السائلین، تو اس میں ایک درست معنی کی گنجائش جو ہے یہ موجود ہے۔ لیکن جیسے میں نے کہا کہ امام ابو حنیفہ، فقہائے احناف اپنی دعاؤں میں بحق فلان اور یہ اس قسم کے الفاظ استعمال نہیں کرتے بلکہ اس کی تردید کرتے ہیں۔ فلما جاءہم ما عرفوا، پس جب آیا پیغمبر ان کے پاس ما ان صفات کے ساتھ، عرفو کہ انہوں نے پہچان لیا، کفروا بھی تو انکار کیا ان کا، فلعنت اللہ علی الکافرین، پس لعنت ہو اللہ کی انکار کرنے والوں پر۔ شراب پینے کے جرم میں ایک شخص کو لایا گیا تھا، بخاری کی روایت میں آتا ہے جو اور کئی مرتبہ اسے شراب پینے کے جرم میں جو ہے وہ لایا گیا، ہر مرتبہ انہیں کوڑے لگائے گئے، تو ایک صحابی، ایک شخص نے کہا اس پر اللہ کی لعنت ہو، یہ ملعون ہو، اللہ کی لعنت ہو اس پر، بار بار لایا جاتا ہے، گرفتار کیا جاتا ہے اور بار بار کوڑے لگائے جاتے ہیں، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لعنت نہ کرو، شرابی پر لعنت نہ کرو۔ یہ بخاری کی روایت میں آتا ہے، ٹھیک ہے، کہ ان رجلا علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اسمہ عبداللہ فأتی به یوما، جی، وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد جلدہ فی الشراب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شراب میں کوڑے لگائے تھے، فأتی به یوما، اللہ ان کے پاس لایا گیا اور پھر آپ نے حکم دیا اسے پھر کوڑے لگائے گئے۔ ایک شخص نے کہا اللہم العنہ، اے اللہ اس پر لعنت کر، کتنی بار بار لایا جاتا ہے یہ شراب کے نشے میں اور بار بار اس پر کوڑے لگائے جاتے ہیں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تلعنوہ، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اس پر لعنت جو ہے وہ نہ کرو۔ بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 6780۔ لیکن قرآن مجید نے کئی مرتبہ شراب پینے کے بعد بھی اللہ کے رسول صحابی کو لعنت سے منع فرما رہے ہیں، لیکن اس آیت میں اس شخص پر لعنت کی جا رہی ہے جو پیغمبر اور اس کی سنت کا منکر ہو، پیغمبر کا انکار کرنا یا اس کی سنت کا انکار کرنا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ان لوگوں نے پیغمبر سے انکار کیا ہے، تو قرآن کہتا ہے فلعنت اللہ علی الکافرین،
یعنی پیغمبر کو پہچاننے کے بعد بھی ان کا انکار کرنا یہ اللہ کی لعنت کا سبب ہے، کہ پیغمبر کو ایک شخص پہچان لے اور پھر بھی ان سے انکار کرے یا پیغمبر کی سنت سے انکار کرے تو یہ ملعون ہے اور یہ لعنتی ہے۔ یہ اب تتمہ ہے چوتھے خطاب اور پانچویں کے، اس میں پیغمبروں سے انکار تھا، تو اس میں یہ جو تتمہ ہے دونوں خطابات کا مشترک ہے اور یہ بالزجر ہے۔ تتمہ خطاب رابع کا اور خطاب خامس کا، دونوں کا تتمہ ہے اس آیت میں زجر اور توبیخ کے ساتھ، تتمہ بالزجر۔ بئس ما اشتروا به انفسهم، بئس ما بری ہے وہ چیز، بئسا اور نعمہ یہ افعال ہیں مدح و ذم کے، یعنی مدح کے لیے نعمہ آتا ہے اور بئسا یہ ذم کے لیے مذمت کے لیے آتا ہے۔ بئسا وہ چیز بہت بری ہے، اشتروا به انفسهم، اشترا یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ جو خریدنے کے معنوں میں بھی آتا ہے، یہ ازداد میں سے ہے، ازداد یعنی زد میں سے ہے۔ ازداد میں سے ان الفاظ کو کہا جاتا ہے کہ جو ایک دوسرے کے متضاد معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے ثلاثۃ قروء، جب طلاق کی بحث ہم کریں گے تو ہم کہیں گے کہ قروء یہ ازداد میں سے ہے۔ قروء حیض کے معنوں میں بھی آتا ہے اور طہر کے معنوں میں بھی آتا ہے، پاکی کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ تو اشترا ایک ایسا فعل ہے کہ جو خریدنے کے معنوں میں بھی آتا ہے اور بیچنے کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ تو یہاں پہ اشتراؤ کا معنی باعو، بیچنے کے معنوں میں آتا ہے، یہاں پہ تمام مفسرین ذکر کرتے ہیں۔ بئس ما بری ہے وہ چیز، اشتروا به انفسهم جس کے عوض انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا۔ ان یہودیوں نے جی اس بری چیز کے عوض اپنے آپ کو بیچ دیا، یعنی وہ بری چیز لے لی اور اپنے آپ کو بیچ دیا۔ وہ بری چیز جو انہوں نے، یعنی ان کا یہ سودا جو ہے یہ بہت برا ہے کہ اپنے آپ کو بیچ دیا اور اس کے عوض جو ہے وہ بری چیز وہ لے لی۔ وہ بری چیز کیا ہے؟ ان یکفروا بما انزل اللہ، وہ بری چیز یہ ہے کہ ان یکفروا بما انزل اللہ، کہ انہوں نے انکار کیا بما اس کتاب سے، انزل اللہ جو اللہ نے بھیجی ہے، کہ اللہ کی کتاب سے انہوں نے انکار کر دی۔ وہ بری چیز اللہ کی کتاب کا انکار انہوں نے لے لیا کہ چلو قرآن کا انکار کر لیں پرواہ نہیں، لیکن اپنے آپ کو انہوں نے بھیج دیا کہ اللہ کی کتاب کا یہ انکار انہوں نے کیوں کیا ہے؟ بغین، ضد اور حسد کی وجہ سے۔ یہ ضد اور حسد جو ہے یہ کیوں کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء، ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء، اس لیے کہ اللہ بیچتا ہے، نازل کرتا ہے، من فضلہ اپنے فضل میں سے، اس لیے کہ بیچتا ہے اللہ من فضلہ اپنا فضل، اعلی من یشاء اپنے بند، اعلی من یشاء جس پر چاہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، کہ اس لیے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے اپنا فضل جس پر بیچتا ہے، جس پر چاہے اسی پر نازل کرتا ہے، اسی پر بیچتا ہے۔ آسان الفاظ میں مطلب کیا ہے کہ اللہ نے آخری پیغمبر کو نبوت دی، پیغمبری دی، یہ اللہ کا فضل ہے کہ انہوں نے آخری پیغمبر کو منتخب فرمایا۔ اب ان لوگوں نے ضد اور حسد کی وجہ سے انہوں نے سرے سے قرآن کا ہی انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ یہ آخری پیغمبر ہم میں کیوں نہیں آیا۔ یہودیوں نے تو شام سے ہجرت مدینہ منورہ اس لیے کی تھی کہ یہ آخری پیغمبر ہم میں آئے، لیکن وہ تو بنو اسماعیل میں آ گئے، وہ تو قریش میں آ گئے، تو اسی وجہ سے ان لوگوں نے ضد اور حسد کی وجہ سے انکار کر دیا۔
فباؤ بغضب علی غضب، پس وہ لوٹے، باؤ لوٹنے کو کہتے ہیں، پس وہ لوٹے بغضب غضب کے ساتھ، علی غضب غضب پر، یعنی ڈبل مغضوب علیہم ٹھہر گئے، ٹھیک ہے، غضب در غضب کے ساتھ وہ لوٹ گئے. کیا مطلب؟ جی ایک غضب جو ہے وہ تو یہ تھا کہ انہوں نے جی اپنے، اس میں مفسرین فی المختلف اقوال یہ ذکر کرتے ہیں کہ پہلا غضب ان کا یہ تھا کہ وہ بچڑے کی عبادت کرتے تھے، اس کی وجہ سے یہ مغضوب علیہ ٹھہرے، اور دوسرا غضب آخری رسول کا انکار کر دیا، فباؤ بغضب علی غضب، یہ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں. دوسرا معنی مفسرین کرتے ہیں کہ پہلا غضب ان کا کیا تھا، جب عیسیٰ علیہ السلام آئے ان یہودیوں کے پاس تو انہوں نے انجیل سے انکار کر دیا، اور دوسرا غضب قرآن سے بھی انکار کر دیا یہودیوں نے. اسی طرح تیسرا قول مفسرین یہ ذکر کرتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب آئے ان سے انکار کر دیا، اور دوسرا غضب آخری نبی سے بھی انہوں نے انکار کر دیا. یہ تو مفسرین یہ دو غضب ان کی جانب اشارہ کرتے ہیں. اور مفسرین نے ایک قول یہ بھی ذکر کیا ہے کہ یہاں پہ یہ جو دو غضب کا ذکر ہے اصل میں تثنیہ مراد نہیں ہے، اور ابن قیم نے اسی قول کو ترجیح دی ہے کہ یہاں پہ تثنیہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد تکرار ہے اور کثرت ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ تکرار ہے اور کثرت ہے. ابن قیم فرماتے ہیں وَالصَّحِيحُ فِي الْآيَةِ أَنَّ التَّكْرَارَ هُنَا لَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ التَّثْنِيَةُ، ٹھیک ہے، بل المراد غضب بعد غضب بحسب تکرر کفرہم. اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی ان کا بار بار یہ تکرارن کفر کرنا اور بار بار فساد کرنا، پیغمبروں کو قتل کرنا، مسیح سے انکار کرنا، محمد سے انکار کرنا، پیغمبروں کے ساتھ دشمنی کرنا، ٹھیک ہے، تو یہ دو مرتبہ مراد نہیں، بلکہ ان کا بار بار جو ہے یہ ان کی جو کارستانیاں ہیں اور ان کی یہ جو سیاکاریاں ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ فباؤ بغضب علی غضب، بس یہ لوٹے کہ اللہ کے غضب سے، اللہ کے غضب کے ساتھ غضب پر، یعنی یہاں پہ صرف تثنیہ مراد نہیں بلکہ اس کی کثرت مراد ہے کہ یہود جو ہے وہ مغضوب علیہم ہیں، اور بار بار مغضوب علیہم ہیں، اور کثرت کے ساتھ مغضوب علیہم، کیونکہ ان کی یہ سیاکاریاں اتنی ہیں کہ یہ کوئی دو مرتبہ غضب کے لائق نہیں ہے بلکہ بار بار غضب کے مستحق ہیں. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور انکار کرنے والوں کے لیے اور منکرین کے لیے عذاب ہے، مہین رسوا کرنے والا، اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. ٹھیک ہے جی، اگلی آیت سے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ یہاں سے چھٹا خطاب شروع ہوگا جو ماقبل 5 خطابات کا خلاصہ ہوگا. جی ان دو آیات میں ہم نے 5واں خطاب جو ہے وہ پڑھ لیا ہے. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب آئی ان کے پاس کتاب، عظیم الشان کتاب یعنی قرآن، من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، اللہ کے ہاں سے، مصدق لما معہم، جو تصدیق کرنے والی ہے، لما ان کتابوں کی، معہم جو ان کے پاس ہیں، وَكَانُوا من قبل، اور تھے یہ یہود من قبل اس سے پہلے، یستفتحون علی الذین کفروا، یہ کہ اللہ سے مدد طلب کرتے تھے، اللہ سے غلبہ طلب کرتے تھے، علی الذین کفروا، ان لوگوں کے مقابلے میں جنہوں نے کفر کیا ہے، یعنی کافروں کے مقابلے میں، آخری پیغمبر کی بعثت کے ذریعے، آخری پیغمبر کے آنے کے ذریعے. فلما جاءہم ما عرفوا، پر جب آیا آخری پیغمبر ان کے پاس، ما ان صفات کے ساتھ، عرفوا کہ انہوں نے پہچان لیا، کفروا بھی تو انکار کر دیا اس کا، فلعنت اللہ علی الکافرین، پس اللہ کی لعنت ہو انکار کرنے والوں پر. بئس ما اشتروا به انفسهم،
بری ہے وہ چیز اشتروا بھی انفسہم کہ بیچ ڈالا انہوں نے اس کے عوض انفسہم اپنے آپ کو. وہ بری چیز کیا ہے جس کو انہوں نے لے لیا؟ ان یکفروا کہ انکار کیا انہوں نے بما اس کتاب پر انزل اللہ جو اللہ نے بھیجی تھی. کس وجہ سے انکار کیا؟ بغین ضد اور حسد کی وجہ سے. یہ ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء، یہ بغین یہ مفعول لہو ہے، ٹھیک ہے. اور یہ حسد کس وجہ سے کی؟ کیونکہ اللہ نے ان ینزل اللہ کہ اس وجہ سے کہ اللہ نے بھیجا من فضلہ اپنا فضل علی من یشاء اس پر جو چاہتا تھا اللہ من عبادہ اپنے بندوں میں سے. کہ اللہ نے اپنے بندوں میں سے اپنا فضل جس پر چاہا اسی پر نازل کیا. فباؤوا بغضب علی غضب تو یہ لوگ لوٹے بغضب غضب در غضب کے ساتھ، غضب در غضب کے ساتھ یہ لوٹے. ٹھیک ہے. تو میں نے وہ دونوں غضب میں بھی مفسرین کی اقوال ذکر کیے کہ مختلف اقوال ذکر کرتے ہیں، اور یہ تثنیہ سے مراد تکرار بھی ہے اور یہ کثرت بھی ہے. فباؤوا بغضب علی غضب، اور اسی لیے سورہ فاتحہ میں جو کہا جاتا ہے غیر المغضوب علیہم، نہ راستہ ان لوگوں کا جن پر غضب کیا گیا ہے، تو اس سے مراد یہود ہے. اور جو یہود کے نقش قدم پہ چلتے ہیں تو لوٹے یہ غضب در غضب کے ساتھ. وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے اور انکار کرنے والوں کے لیے عذاب ہے رسوا کرنے والا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.